بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں نماز کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اور میں وہ مقامات ابھی تک گن نہیں سکا ہوں، البتہ وہ بے شمار مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ ایمان والوں پر فرض ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمازوں کا قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھے حج کرنا اور 5ویں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ عزیز دوستو، اس حدیث کے الفاظوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا رکن وہ نمبر 3 پر ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی متعدد احادیث ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے تھے۔ اسی اشنا میں ایک آدمی باہر سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر پتہ یہ چلتا تھا، ان کے لباس کو دیکھ کر، کہ یہ آدمی یہیں کا رہنے والا ہے، کیونکہ اس کے بدن پر یا کپڑوں پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ مدینہ ہی کا رہنے والا ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ مدینہ کا نہیں بلکہ کہیں دور دراز کا رہنے والا ہے۔ وہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور اتنے قریب ہو کر بیٹھے کہ آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے بارے میں جتنی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ہر ایمان والے کو ان کا ذکر بھی فرمایا۔ ان میں سے اگرچہ کوئی ایک آدھ چیز اس حدیث کے اندر نہیں ہے، البتہ وہ دوسری احادیث سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھ اللہ پر
اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر۔ عزیز دوستو، اس حدیث کے اندر 4 چیزیں غالباً ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کی جو بنیادیں ہیں، یعنی ایمان لانا جو فرض ہے، وہ تقریباً 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر، نمبر 5 قیامت کے دن پر، نمبر 6 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور نمبر 7 ہے اس کا اچھی اور بری جو کچھ تقدیر ہوتی ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ اگرچہ اس حدیث کے اندر ان 7 چیزوں کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ 7 چیزیں بھی دوسری احادیث سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 3 میں سورہ بقرہ کا بالکل آخری رکوع، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس آیت کے اندر عزیز دوستو صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی کہ ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ اللہ پر۔ آمن الرسول بما انزل، یعنی کہ ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں پر جو چیزیں نازل کی گئیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے آگے فرمایا کہ وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز دوستو ہم سب کو یہ بات بھی بتلا دی کہ ہم جب رسولوں پر ایمان لائیں تو ہم رسولوں کو اپنے اعتبار سے کسی بھی رسول کو، کسی بھی نبی کو اونچا کرنے کے لیے کسی نبی یا کسی رسول کو نیچا نہ کریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شان کو بلند کرنے کے لیے عیسیٰ کی شان کو نہ گھٹاؤ، موسیٰ کی شان کو نہ گھٹاؤ۔ ایک نعت مجھ کو یاد پڑتی ہے جو مجھے بہت پسند تھی لیکن اب مجھے وہ پسند نہیں ہے، جس میں الفاظ ہیں محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے۔ اس کے بعد عزیز دوستو چند انبیاء کے ذکر ہیں اس کے اندر۔ ایک شعر ہے اس میں، یوں کہنے کو تو عیسیٰ کو بھی روح اللہ کہتے ہیں، مگر وہ لگا کر ٹھوکریں مردہ جلانا کس کو آتا ہے۔ عزیز دوستو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تمام انبیاء سے اونچا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ دکھایا یوں تو حضرت موسیٰ نے بھی معجزہ لیکن مگر ایک چاند کے ٹکڑے بنانا کس کو آتا ہے۔ عزیز دوستو اس میں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ کم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اس بات کا حکم دیا کہ میری شان بڑھانے کے لیے کسی انبیاء میں سے کسی ایک کی شان کو نہ گھٹایا جائے۔ تو کیونکہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹایا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھایا گیا، اس لیے یہ شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو ہے رد ہے، اس لیے میں نے بھی اس کو رد کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں کہ یوں کہنے کہ جو قربانی خلیل اللہ نے دی اپنے بیٹے کی، مگر لگا کر وہ جو قربانی خلیل اللہ نے دی اپنے بیٹے کی
مگر سجدے میں رکھ کر سر کٹانا کس کو آتا ہے؟ اس طریقے کا ایک شعر اور بھی ہے عزیز دوستو، ڈبو دی نوح نے امت کو اپنی بد دعا دے کر، اس میں بالکل کھلا ہوا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کھلی توہین ہے، آپ کی بالکل کھلی گستاخی ہے کہ آپ نے جو ہے یعنی کہ ان الفاظ کے ساتھ، اس لیے اب اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے ہم کسی نبی کی شان کو نہ گھٹائیں، اس لیے کہا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم کسی رسول میں ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ البتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء کے جو درجات ہیں وہ کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ درجہ دیا ہے اور کسی کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ ہم کسی کے درجے کو پست نہیں کر سکتے، ہم ہر نبی کے درجے کو بلند کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور امام اعظم کہتے ہیں، کہ وہ تمام انبیاء کے امام ہیں اور تمام اماموں سے بڑے امام ہیں۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم ایمان لانے میں کسی چیز میں فرق نہ کریں۔ تو حضرت میں آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پیش کر رہا تھا وہ بہت پیچھے چلی گئی۔ عزیز دوستو، اس کے بعد اس آنے والے مسافر نے، جس نے ایمان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کے بارے میں سوال کر دیا، یا رسول اللہ اسلام کیا؟ ہاں، اس سے پہلے آپ نے یعنی انہوں نے یوں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خود ہی تو سوال کیا اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ کیسا سوال کرنے والا ہے؟ لیکن ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ دوسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان کر نمازوں کو قائم کر، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کا اقرار کر کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ کو ادا کر۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا یہاں بھی اس حدیث سے بھی کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کی ہے۔ اس سے آگے اور بھی طویل حدیث ہے، یہ بخاری مسلم اور مشکات میں بھی یہ مل جائے گی، اور دیگر سیاہ ستہ کی اور کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث مل جائے گی، اور حدیث کی سند بالکل درست ہے۔ عزیز دوستو، نماز کا، زکوٰۃ کا اور رمضان کے روزے کا، اور غالباً اسی حدیث کے اندر حج کا بھی ذکر ہے۔ عزیز دوستو، پھر اس کے بعد اس سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے آنے کے بارے میں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اس سے زیادہ جواب دینے والا بھی نہیں جانتا، یعنی اس کا مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو پھر یا رسول اللہ اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو آپ نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی تھیں۔ البتہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ کسی وجہ سے رہ گئی۔ ان سوالوں کے درمیان میں ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ احسان کیا ہے، کیونکہ حدیث مکمل بیان کرنی چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو جب اللہ کی عبادت کرے تو یہ خیال کر کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر تو ایسا خیال نہ کر سکے تو کم از کم اتنا خیال ضرور کر کے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ عزیز دوستو، یہ کتنی چیزیں ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کتنی چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو کتنی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ سب سے پہلے ایمان کے بارے میں، پھر اسلام کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، اور پھر قیامت کے بارے میں۔ یہ 4 چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں، اور ان 4 چیزوں میں
جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تقریباً 7 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے جو ایمان سے جو ہے جڑی ہوئی ہیں، اور دوسری جو ہے وہ 5 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے جو اسلام سے جڑی ہوئی ہیں، اور جو احسان سے جڑی ہوئی ہیں وہ 2 چیزوں پر مکمل ہوتی ہیں عزیز دوستو۔ اور جو چوتھی چیز ہے قیامت کے دن کے بارے میں عزیز دوستو، یہ ایک ہی چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتلائی ہیں وہ تمام تر نشانیاں پوری ہوں گی اور ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی۔ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ اسلام کے اندر فرض ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو عزیز دوستو وہ صحابہ کرام میں سے جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے کسی ایک نے ان سے اس طریقے سے جنگ کی تھی جیسا کہ غیر ایمان والوں سے جنگ کی جاتی ہے جو زکوٰۃ کو روکنے والے تھے۔ ہاں عزیز دوستو، اور نماز کے بارے میں تو اللہ کے نبی کا کھلا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہ پڑھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگرچہ وہ نماز چھوڑنے والا بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ کہتا رہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام محمد عارف ہے، اگرچہ وہ کہتا رہے کہ میرا نام مسلمانوں کا ہے تو میں ایمان والا ہوں، عزیز دوستو ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ، ہرگز، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی پیر کا فتویٰ نہیں، یہ کسی فقیر کا فتویٰ نہیں، یہ کسی درویش کا فتویٰ نہیں، یہ کسی صوفی کا فتویٰ نہیں، بلکہ یہ فتویٰ جو ہے کسی امام کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اگر امام کا ہو تو امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اگر نبی کا ہو تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو اس حدیث سے بھی، اس طویل حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نماز کے یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک رکن ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں جو متعدد مقامات پر میں نے اب سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ عزیز دوستو یہ حدیثیں ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر ایمان اور اسلام اور اسلام کے ارکان یہ تمام چیزیں جمع ہیں، اس لیے یہ حدیثیں بار بار آتی ہیں، یہ بار بار آتی ہیں۔ عزیز دوستو ایک بہت بزرگ آدمی، بزرگ سے مراد ہے ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال بھی سفید تھے، اور جو وہ بولتا تھا وہ گنگنانے کی آواز سے زیادہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اس نے پہلے دور سے سوال کیے، جب سمجھ میں نہ آتا بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر اس نے سوالات کیے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو بتائیے کہ آپ کے قاصد نے مجھ کو بتایا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے، تو کیا یہ بات حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے قاصد نے بالکل سچ کہا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم دے کر پوچھتا ہوں آپ سے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے مجھ پر کیا چیزیں فرض ہیں اسلام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمے کے بارے میں فرمایا اور پھر نماز کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، الا یہ کہ وہ اگر کچھ نوافل پڑھ لے تو اس کے لیے نفع ہے۔ پھر اس نے قسم دے کر فرمایا کہ آپ کے قاصد نے مجھ کو بتایا کہ اس نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی کہ ہم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، تو کیا یہ سچ بتایا ہے؟ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے قاصد نے بالکل سچ خبر دی آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ ہر ایمان والے پر فرض کی ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ اسلام کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے عزیز دوستو، وہ اپنے مال کی اور اپنی خیر منا لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور میں نے لی ہے یہ حدیث معروف الحدیث سے، اور اس کا نمبر ہے 827۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال داخل ہو، ملا ہوا ہو، مراد دو ہیں اس سے، ایک یہ کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو زکوٰۃ کا مال اس کے اندر ملا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے کہیں سے زکوٰۃ کا پیسہ یا مال لا کر اپنے مال میں ملا لیا ہو۔ تو عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہو، جس پیسے کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہوا ہو، وہ ضرور تباہی کی طرف جائے گا یا بربادی کی طرف جائے گا یا کسی نہ کسی بے برکتی کی وجہ سے اس پر زوال آ جائے گا۔ کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر۔ کافی دن ہو گئے حدیث پڑھے ہوئے، حدیث نمبر یاد ہے بس۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ ہر ایمان والے پر فرض ہے، اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے زکوٰۃ کو نہ روکیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جو بہترین موسم ہے وہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک بھی وہ آدمی کے اخلاص کے اعتبار سے ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ 10 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مال کے یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کی جو قسمیں ہیں مال کی، وہ 10 ہیں۔ ہاں عزیز دوستو، ان 10 کی تفصیل اگر کوئی پوچھنا چاہے تو اس میں کامنٹ کر کے ہم سے معلوم کر سکتا ہے، ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں کیا کیا ہیں، 10 قسم کے مال وہ کون کون سے مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات زبان سے غلط نکل گئی ہو جذبات میں، وہ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو حق بات نکلی ہوں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی جو ہے یعنی کہ عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکمل طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔